بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہمیں بات کرنی ہے بدری صحابہ کی۔ 313 صحابہ، جب نام آتا ہے 313 کا تو فوری طور پہ بدر یاد آ جاتا ہے مسلمانوں کو کہ یہ بدر کے 313 جان نثار تھے، جو کہ میرے آقا کریم محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جان فدا کرنے والے تھے۔ جی دوستو، یہ میرے پاس ایک کتاب کھلی ہے، پی ڈی ایف میں ہے، اس کا نام ہے اصحاب احمد، اور یہ قادیانی مرزیوں کی یہ کتاب ہے، اور اس کی یہ جلد اول ہے، اور اس کے تقریباً 12-13 اس کی جلدیں ہیں، موٹی موٹی جلدیں ہیں۔ اور اس اصحاب احمد سے مراد میں آپ کو بتا دوں، اس احمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے، اور اصحاب سے مراد 313 صحابی یعنی مرزا غلام قادیانی کے 313 صحابی سے مراد ہے۔ اور یہ پوری کتاب بدری 313 صحابہ کے مد مقابل لا کے مرزا غلام قادیانی نے اپنے 313 صحابی یہاں بتائے تھے، تو جن کی سیرت کردار کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلا صحابی یہ ہے جی مرزا مبارک، پھر مولوی رحیم اللہ لاہوری۔ آج تو مولوی کے نام سے یہ جو ہے نا جناب انہوں نے شور شرابہ شروع کیا ہوا ہے، تو یہ اپنے ان کے جو یہ مولوی ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے یہ دیکھیں ذرا، میں آپ کو فہرست دکھانا چاہتا ہوں۔ میاں اللہ بخش امرتسری، مرزا ایوب بیگ صاحب، آگے دیکھیں یہ منشی امام الدین پٹواری، یہ سارے صحابی ہیں مرزا غلام قادیانی کے۔ یہ فہرست میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ منشی محمد اسماعیل سیالکوٹی، یہ آگے دیکھیں سیٹھ شیخ حسن۔ اچھا، یہ آپ خود دیکھیے گا، بہرحال یہ صرف ہم نے آپ کو تھوڑا سا آئینہ دکھانا ہے کہ مرزئی جب صحابی کا لفظ بولتے تو اس سے مراد کون ہوتا ہے، وہ یہ اصل میں ہوتے ہیں۔ ایک اور کتاب بھی لکھی گئی 313 اصحاب صدوق و وفا، یہ مؤلف کا نام بھی نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ دیکھیے۔ اور یہ حدیث پتہ نہیں کہاں سے بنا کے گڑ کے یہ نظر آ رہی ہے، میں نے اس کو تلاش کیا، مجھے کہیں سے نظر تو نہیں آئی، ملی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فارسی کی یہ حدیث اور یہ عربی کے الفاظ کہیں پہ یہ نہیں ملا۔ اس سے مراد یہ ہے جی امام مہدی کے بھی 313 صحابی ہوں گے، استغفر اللہ۔ تو یہ ہے جناب چند کتابیں جو آپ کو میں نے دکھانی تھی۔ جب 313 کا تذکرہ ہو یا صحابی کے لفظ کا تذکرہ ہو تو فوری طور پہ ذہن میں وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ذہن میں آتے ہیں۔ یہ چند اصطلاحات ہیں 313 کی، صحابی کی، صحابہ کی۔ تو جب بھی یہ مسلمانوں میں یہ لفظ پکارا جاتا ہے تو فوری طور پہ ذہن اسی جانب جاتا ہے کہ اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اب بات کرتے ہیں قادیانیت کی، مرزا غلام قادیانی کی۔ مرزا غلام قادیانی نے اسلام کے متوازی ایک مذہب لا کے کھڑا کیا، ایک نیا کلٹ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کھڑا کیا، اور اسلام کا لبادہ اوڑھا، نام بھی اسلام کا استعمال کیا، کہا کہ میرے مذہب کا نام اسلام ہے۔ قرآن وہی ہے کہ جو کہ مسلمانوں کا قرآن ہے، نماز بھی وہی ہے، حج روزہ زکوٰۃ بھی سبھی کچھ وہی ہے، یہ امامہ شریف یہ داڑھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہ جو قرآن تم کہتے ہو کہ قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جماعت احمدیہ جو مذہب ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یہ قرآن مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہوا۔ یعنی تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ اسلام کے اندر ہے، لیکن
بس فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہاں پر جماعت احمدیہ کے اندر، احمدیوں کے اندر فرق صرف یہ ہے کہ یہ تعلق رکھتی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات کتابوں کے اندر جا بجا آپ کو ملتی ہیں، اور قادیانی خلیفوں کے خطبات کی کتابوں کے اندر اور دیگر جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ جا بجا آپ کو تحریریں ملتی ہیں۔ الفجر اخبار کے کچھ تراشے بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں، یہ تمام اقتباسات ہمیں بتاتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو محمد کہتا تھا اور کہلواتا تھا۔ یہ جا بجا آپ کو ملے گا۔ جس طریقے سے ہمیں یہ عبارت ملتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ دنیا سے اٹھ چکا ہے، جو کہ مسلمان پڑھتے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ایک نیا محمد دنیا میں آئے، اور وہ ہے مرزا غلام قادیانی، اور یہ محمد ہے، یہ پہلے محمد سے عزت شان رتبے میں زیادہ ہے۔ وہ پہلا جو محمد تھا جو آمنہ کا لال تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نقل کفر نہ باشد بہت بڑی توہین ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں ناقل ہوں، مجھے حقائق بتانے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان احمدیوں کو بتانا ہے کہ جو اس کلٹ کا حصہ تو ہیں لیکن وہ اپنے مذہب کے بارے میں جانتے ہی کچھ نہیں۔ تمام حوالہ جات دلائل موجود ہیں، بہت بحث مباحثے بھی ہوئے، لیکن قادیانی مربی ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ آخر کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم جو کلمے کے اندر محمد کا لفظ بولتے ہو، اس سے مراد تم مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہو۔ یہ قرآن تم کہتے ہو کہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہوا، قرآن کی تم تلاوت بھی کر کے سناتے ہو، لیکن کبھی تم نے نہیں بتایا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو کہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہوا۔ تم ڈائریکٹ تلاوت کر کے سنا دیتے ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ میں نے تلاوت کر کے بتائی ہے۔ سننے والا کیا سمجھے گا؟ یہی سمجھے گا کہ یہ وہ والا قرآن ہے جو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی چند آیتیں پڑھی گئی ہیں سورہ فاتحہ کی، سننے والا یہ سمجھتا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرے دل کے اندر یہ ہے، میرے دماغ کے اندر یہ ایک فطور چھپا ہوا ہے کہ یہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے، میں نے تو وہ والی آیتیں پڑھی ہیں کہ جو کہ میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ پھر آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ سیم یہی مرزا غلام قادیانی نے کیا۔ مرزا غلام قادیانی نے جب ایک کلٹ کھڑا کیا ہے جماعت احمدیہ کے نام سے، ساری وہی اصطلاحات جو کہ اسلام کے اندر تھی وہ اپنے اوپر چسپا کر لی۔ اور آج جو میں موضوع لے کے آیا ہوں وہ تھا بدری صحابہ 313۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنے 313 صحابی بنائے، کہا کہ یہ میرے صحابی ہیں۔ یہ موضوع میں نے اس لیے لیا ہے کہ آج کل قادیانی جماعت احمدیہ کے جو لیڈر ہیں، جن کو یہ خلیفہ کہتے ہیں، یعنی خلیفہ خامس مسرور صاحب، تو یہ مسرور صاحب نے آج کل 2-3 جمعوں سے یہ ایک خطبہ شروع کیا ہوا ہے صحابہ، بدری صحابہ کے نام پہ۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ قادیانی مرزائیوں کے بھی 313 صحابہ ہیں، اور وہ 313 کون سے ہیں وہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ لیجئے گا، اور باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ ان کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کی ازواج کو امہات المومنین کہتے ہیں۔ وہ مرزا غلام قادیانی کی پہلی جو زوجہ تھی پھجے دی ماں، اس کو پھجے کی ماں یہ لوگ کہتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے، سیرت المہدی کے اندر لکھا ہوا ہے پھجے دی ماں، وہ ام المومنین ہے، مرزائیوں کی ام المومنین ہے۔ یہ نصرت جہاں بیگم،
یہ بھی ام المومنین ہے، اور وہ ایک آسمانی منقوہا جس کا نکاح جو ہے نا مرزا غلام قادیانی کا نکاح جو ہے نا آسمان پر ہی اس کے خدا نے پڑھا دیا تھا، حالانکہ وہ لے کوئی اور اڑا اور مرزا صاحب منہ تکتے ہی رہ گئے، تو وہ بھی ایک ام المومنین۔ اب یہ تین ام المومنین تو ہو گئیں، تو یہ امہات المومنین مرزائیوں کی امہات المومنین، جبکہ جب بھی لفظ ام المومنین آتا ہے تو مسلمانوں کے ذہن میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ آتی ہیں، حضرت ختیجہ الکبریٰ آتی ہیں۔ یہ وہ ام المومنین ہیں کہ جن کو مسلمان جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن مرزائیوں کے ہاں اس کا معیار کچھ اور ہے، نبی اور رسول کا معیار کچھ اور، خدا کا اللہ کا معیار کچھ اور۔ تو یہ تمام اصطلاحات جو کہ مسلمانوں کے اندر رائج ہیں، وہ ساری اصطلاحات یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو امید ہے آپ کے لیے نالج ہوگا اس کے اندر۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو آپ اس کو شیئر لازمی کریں، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر آپ کو اپلوڈ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اس کو اپنے اپنے چینلز کے اوپر اپلوڈ کریں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ یہ ہمیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے قادیانی مرزائیوں کے ساتھ، جماعت احمدیہ کے ساتھ، حقائق ہیں۔ ہمارا تو یہ درد ہے کہ یہ لوگ بولے بالے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اپنے دین اور مذہب کا، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، ان کے قادیانی مربیوں نے ان کو بتایا ہی کچھ نہیں، مرزا کی کتابیں تک ان لوگوں نے نہیں پڑھی، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ایک درد مندانہ یہ ایک درخواست ہے کہ آپ کے دین اور ایمان کا میرے بھائی میری بہن مسئلہ ہے، سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ آپ ناراض ہو جاتی ہیں جب میری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، آپ لوگ گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے کبھی بھی آپ سے کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی فساد نہیں کیا۔ ہم آپ کو حقائق بتاتے ہیں، آپ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا، اور ہمارے ختم نبوت فورم کے ساتھ قدمے درمے سخنے آپ معامر رہیں، آپ ہماری ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ رہیں، اور چہار دانگ عالم اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ لازمی دیجیے۔ ہم پاکستان میں رہ کر یہاں کوشش کر رہے ہیں، کبھی پمفلٹ وغیرہ چھاپ کے تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کا ایک رستہ فراہم کرتے ہیں، کبھی کتابیں کو چھاپ کے وہ تقسیم کر کے۔ اسی طریقے سے آپ باہر کے ممالک میں ہیں، آپ اس پیغام کو ویڈیوز کی صورت میں شیئر کر کے یا کسی اور صورت میں بھی آپ اس ہمارے ختم نبوت فورم کے پیغام رسائی کا ایک ذریعہ بنے۔ دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔